بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حارث نام ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہل جوتنے کے لیے کوئی بیل بھی نہیں تھا۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے کدال اور کھرپی سے خود ہی زمین کھودنا پڑتی تھی، جس میں بہت محنت لگتی تھی۔ ایک روز اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خرید لے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں اور زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملیں، جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید لے۔ اس کی بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کا شوہر بیل خریدے گا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس بیل کا بہت خیال رکھا کروں گا اور اس کو گھاس کھلانے کے لیے باہر میدان میں بھی لے جایا کروں گا اور اسے ندی پر لے جا کر خود ہی نہلایا بھی کروں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی تھی، کسان اور اس کی بیوی نہایت کفایت شعاری سے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلد سے جلد جمع ہو جائیں۔ ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع ہو بھی گئے تھے۔ ایک روز خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری کا سن کر اس کا باپ بے چین ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بیمار بھائی کو دیکھنے جائے گا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا اور تقریباً 8 روز کی مسافت پر تھا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے وہ رقم جو بیل خریدنے کے لیے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا، یہ پیسے ساتھ رکھ لو، بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو ہم بعد میں بھی خرید لیں گے، تمہارے ساتھ میں بھی چلتی، پر یہاں بکری، مرغیوں، بطخوں اور کھیتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میں حارث کو بھی اپنے ساتھ لگا لوں گی، تم کوئی فکر مت کرنا۔ حارث کو بھی علم ہو گیا تھا کہ اب وہ بیل نہیں خرید سکیں گے کیونکہ اس رقم سے اس کے چچا کا علاج ہوگا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے، کل سے میں کھیتوں پر جایا کروں گا۔ اگلے روز حارث صبح سویرے ہی کھیتوں پر پہنچ گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی ستھرائی کی، قریبی دریا سے پانی بھر بھر کر لایا اور اسے کھیتوں میں ڈالا۔ جب وہ دریا سے پانی بھر رہا تھا تو اچانک اس نے دور ایک تختہ دیکھا جو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس تختے پر اسے کوئی شخص لیٹا ہوا بھی نظر آیا جو یقیناً بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن ہی سے تیرنا سیکھ لیا تھا اور وہ ایک بہترین تیراک تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا اس تختے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کر کے بے سدھ پڑی ہے۔ وہ بے ہوش تھی۔ حارث تختے کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی کھیتوں کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں پر آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر گھاس پر لٹایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی بادبانی کشتی میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے تھپیڑے اتنے شدید تھے کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی مگر شوہر کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور اسے لے کر گھر آ گئی اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکی کا نام نیاب تھا اور وہ ایک سوداگر کی بیوی تھی۔ حارث نے اسے اطمینان دلایا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کریں۔ حارث کی ماں نے کہا کہ جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ اطمینان سے اس کے گھر میں رہے۔ 1-2 روز میں نیاب کو ان کے حالات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بے حد غریب ہیں۔ وہ حارث سے بھائیوں جیسا پیار کرنے لگی تھی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی،
کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں خالی بیٹھ کر کیا کروں گی؟ مجھے کھجور کے پتوں سے خوبصورت چھابیاں، گلدان، ہاتھ والے پنکھے، پھل رکھنے والی ٹوکریاں، زیور رکھنے اور پیسے رکھنے والے صندوقچے، کپڑے رکھنے والے صندوق، آرائشی چیزیں، ٹوکریاں، چٹائیاں، جھاڑو اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بنانا آتی ہیں۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے اور وہ یہ سب چیزیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے میں نے بھی یہ کام سیکھ لیا تھا۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کر آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر فروخت کیا کریں گے۔ ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلے روز وہ نیاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں وہاں سے بہت سارے کھجوروں کے پتے اور سرکنڈے لے آئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نیاب اپنے کام میں لگ گئی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں اور ان پر خوبصورت رنگ بھی لگا دیے تھے۔ ان کے گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں پر مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار کے ایک حصے میں زمین پر چٹائی بچھائے ان پر کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کو فروخت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سے سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر اس کی ماں اور نیاب بہت خوش ہوئیں اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگ رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی بچے، امراء وزراء کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک جاری رہتا تھا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی دلچسپی کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ کیا بچے اور کیا بڑے، سب اس میلے کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نیاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے خوب محنت سے کام کیا تو اس میلے میں دکان لگانے سے ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ وہ ان سے ایک نہیں 2 بیل خرید سکیں گے اور اس کے باوجود ان کے پاس کچھ رقم بچ جائے گی۔ وہ دونوں دن رات بڑی محنت سے اپنے کام میں جٹے رہتے۔ میلہ لگنے تک انہوں نے کھجور کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ نما دکان بھی حاصل کر لی تھی اور نیاب کی تیار کی ہوئی اشیاء اس دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گامو، جس کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کے خیمے میں پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے گامو سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میلہ لگا رہے گا وہ اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر بھی آیا کرے گا اور شام کو واپس بھی لایا کرے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نیاب نے اسے ایک نہایت خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ تھے اور اس کے کنارے پر ننھے ننھے سنہری گھنگرو ٹنگے ہوئے تھے۔ اس کے جھلنے سے وہ گھنگرو نہایت ہلکی اور دل فریب جھنکار پیدا کرتے تھے جو سننے والے کو بہت بھلی لگتی تھی۔ نیاب نے یہ پنکھا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے ساتھ میلے میں لے کر جانا اور وہاں جھلتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اس کو فروخت مت کرنا۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ میلے میں لے گیا۔ میلے میں بہت چہل پہل تھی۔ اسے معلوم تھا جیسے پوری دنیا وہاں امنڈ آئی ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد اور کیا بچے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھومتے پھر رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی تھیں۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ ہی رہے تھے مگر بہت سے لوگ خرید بھی رہے تھے۔ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو حارث بڑے پیار سے نیاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے جھلنے لگتا۔ کئی ایک لوگوں نے اس سے پنکھے کے خریدنے کی بات بھی کی مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کی دکان کے سامنے نظر آ جاتا تھا۔ اس کی نظریں پنکھے پر ہی لگی ہوئی تھیں مگر وہ اس بارے میں حارث سے سوال جواب نہیں کرتا تھا۔ وہ نوجوان اگرچہ شکل و صورت سے کسی اچھے گھر کا لگتا تھا مگر حارث کو اس کی طرف سے کچھ کھٹکا سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے تھے جن میں 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔
اسے فکر لگی کہ یہ مشکوک نوجوان اس کی رقم پر ہاتھ نہ صاف کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ مزید چکنا ہو کر بیٹھ گیا اور سکوں کی تھیلی کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔ شام ہوئی تو گامو حسب معمول گھوڑا گاڑی لے آیا۔ حارث نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر خیمے میں رکھ کر اس کے دروازے کو رسی سے باندھا اور گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں سے زیادہ نیاب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں تو کھنکھناتے ہوئے پیسوں کی تھیلی دیکھ کر خوش ہو گئی، مگر نیاب نے پیسوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ حارث سے بولی، حارث بھیا، کیا کوئی پنکھے کا خریدار بھی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس انوکھے پنکھے کو خریدنا چاہ رہے تھے، مگر پنکھا میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مجھے آپ کی بات یاد تھی کہ کوئی ہزاروں اشرفیاں بھی دے دے تو اسے فروخت مت کرنا۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہیں جو یہ پنکھا خریدنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان میں کوئی ایسا بھی تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور رنگ سرخ و سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا۔ نیاب نے ایک ہاتھ اونچا کر کے کہا۔ حارث اپنے ایک گال پر انگلی رکھ کر اس کے بتائے ہوئے حلیے پر غور کرنے لگا۔ وہ نوجوان جو اس کے پنکھے کو دیکھے جا رہا تھا اس حلیے پر پورا اترتا تھا۔ ابھی وہ نیاب کو کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازے پر گیا اور تھوڑی دیر بعد نیاب کے کانوں میں اس کی آواز آئی، نیاب باجی، لمبے لمبے بالوں، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں، سرخ و سفید رنگ اور آپ سے ایک ہاتھ لمبے والے بھائی صاحب یہاں دروازے پر کھڑے ہیں۔ نیاب نے یہ سنا تو دوڑ کر دروازے پر گئی اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی بے اختیار سسک سسک کر رونے لگی اور اسی سے لپٹ گئی۔ حارث یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی شور سن کر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ میرے شوہر ہیں، نیاب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حارث کی ماں نے شفقت سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے لے کر اندر آ گئی۔ اندر آ کر نیاب نے حارث سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ننھے ننھے سونے کے گھنگرو والا پنکھا بنایا تھا۔ یہ سونے کے لیے لیٹتے تھے تو میں اس پنکھے سے ان کو ہوا جھلتی تھی۔ چھن چھن کی آواز سن کر یہ گہری نیند سو جاتے تھے۔ تمہیں پنکھا دے کر میلے میں میں نے اس امید پر بھیجا تھا کہ اس میلے میں پورے ملک سے لوگ شرکت کرتے ہیں، شاید یہ بھی وہاں آ جائیں اور اس پنکھے کو دیکھ کر پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ ایسا پنکھا صرف میں ہی بنا سکتی ہوں، یہ بات انہیں پتہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا، پنکھا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تم نے ہی بنایا ہوگا۔ میں نے اس بارے میں حارث سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ کہیں یہ میری پوچھ گچھ سے خوف نہ کھا جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب یہ اپنی دکان بند کرے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا گھوڑا میرے ساتھ تھا، ورنہ مجھے حارث کے گھوڑا گاڑی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آنا پڑتا۔ اس کے بعد نیاب کے شوہر نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ مجھے چونکہ تیرنا آتا تھا، اس لیے کشتی تباہ ہونے کے بعد میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے میری کمر سے بندھے پٹکے میں سے بہت ساری اشرفیاں موجود تھیں۔ میں وہاں سے نکل کر شہر آیا اور ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ نیاب زندہ ہوگی، اس لیے میں نے ایک گھوڑا خرید لیا اور اس پر بیٹھ کر حادثے والے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا کہ شاید نیاب مجھے کہیں نظر آ جائے۔ جب یہ میلہ شروع ہوا تو مجھے یہ امید ہو چلی تھی کہ دور دور کے گاؤں، دیہاتوں اور شہروں سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، شاید نیاب مجھے یہاں مل جائے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حارث کے پنکھے کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اگر حارث نہ ہوتا تو میں اپنی پیاری بیوی سے کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو نیاب نے اسے اپنی کہانی سنائی اور حارث کا کارنامہ بتایا کہ اس نے اسے کیسے دریا میں سے نکالا تھا اور اس کی ماں نے اس کو بیٹی بنا کر گھر میں رکھا۔ اس کے شوہر نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس رات نیاب نے بڑے مزے کے کھانے پکائے اور سب کی دعوت کی۔ میلے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے نیاب کی بنائی ہوئی تمام چیزیں فروخت ہو گئی تھیں۔ حارث کی ماں کے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو گئے تھے۔ ایک شام وہ لوگ مویشی منڈی گئے اور وہاں سے 2 بہت خوبصورت اور صحت مند بیل خرید کر لے آئے۔ بیلوں کو گھر لا کر حارث بہت خوش تھا اور ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرنے میں لگ گیا۔ اگلے روز نیاب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوگی۔ اس نے حارث اور اس کی ماں کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور انہیں تاکید کی کہ وہ ان کے گھر ضرور آئیں۔ اس نے انہیں اپنے شہر اور گھر کے محلِ وقوع کے بارے میں
अच्छी तरह बता दिया था। इन लोगों से जुदा होते हुए वो बहुत उदास थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। हारिस का दिल तो नहीं चाह रहा था कि नियाब उनके घर से जाए, मगर मजबूरी थी। नियाब का शोहर भी रंजीदा नजर आ रहा था। चंद दिन ही गुजरे थे कि हारिस का बाप भी अपने भाई के घर से वापस आ गया। इसे बड़ी फिक्र लगी हुई थी कि इसके जाने के बाद घर का जाने क्या हाल हुआ होगा। वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी इसे देखकर खुश हो गई। वो बोला, तुमने बहुत अच्छा किया कि वो रकम जिससे हम बैल खरीदते तुमने मेरे भाई के इलाज के लिए दे दी थी। बीमारी की वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहा था और उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। खुदा का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। बस अफसोस इस बात का है कि हम बहुत दिनों तक बैल नहीं खरीद सकेंगे। हमें फिर से पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने भाई की मदद की थी, अल्लाह ने हमें भी इसका सिला दे दिया है। अभी इसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि हारिस दोनों बैलों को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। वो इन्हें नहलाने के लिए नदी पर ले गया था। इसके बाप ने जब इतने शानदार और खूबसूरत बैल देखे तो हैरत ज़दा रह गया। इसकी बीवी ने इसे शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। तमाम बातें सुनकर हारिस का बाप हैरानी से इन दोनों को देखने लगा था। वो बेहद खुश भी था कि अब इनकी गुर्बत के दिन भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे। हारिस की माँ अपनी बात कहकर खामोश हुई तो हारिस उदासी से बोला, अम्मा मुझे निया बाजी बहुत याद आ रही हैं। हम इनसे मिलने कब चलेंगे? इसके बाप ने कहा, इन बैलों की वजह से मैं अपनी इस ज़मीन पर भी हल चलाकर बीज बोऊंगा जो सालों से बेकार पड़ी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस साल हमें अपनी फसलों को बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से हम एक अच्छी सी घोड़ा गाड़ी खरीदेंगे और इसमें बैठकर नियाब और इसके शोहर से मिलने जाएंगे। नियाब बेटी हमारी मोहसन है। वो बहुत ही हुनरमंद लड़की है और उसने हमारी बहुत मदद की है। मैं भी इसका शुक्रिया अदा करूँगा। ये सुनकर हारिस खुश हो गया और बैलों को चारा डालने चला गया। इसको इस बात की भी बहुत खुशी थी कि बहुत जल्द बैलों के साथ साथ इसके पास एक घोड़ा भी हो जाएगा।